کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لاکھوں کروڑوں درودوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے خالق لم یزل اپنے حبیب لبیب علیہ السلام کے نالین کے تصدق سے ہم سب کی جمعۃ المبارک کی حاضری قبول فرمائے۔ دوستان محترم، آپ کے سامنے سورۃ الحشر کی ایک آیت پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایمان والوں کو مخاطب کر کے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ایمان والوں کو مخاطب کیا اور ایمان والوں سے ہی کہا اللہ سے ڈرو، اور کیا کرو؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور دیکھو اپنے آپ کو کہ تم نے آنے والے دن کے لیے کیا تیاری کر کے رکھی ہے۔ جو آخرت کا دن آنے والا ہے، جو قیامت کا دن آنے والا ہے، اس کے لیے کیا کچھ تیار کر کے رکھا ہے۔ ظاہری سی بات ہے کہ ہر بندہ کہ جب کسی منزل کی طرف جاتا ہے تو وہ اپنا ساز و سامان ساتھ لے کر جاتا ہے۔ ہم سب نے آخر قبر میں جانا ہے، قبر کے بعد ہم نے حشر میں جانا ہے، اور قیامت کا دن برپا ہونا ہے۔ تو آخر اس قیامت کے دن کے لیے ہم نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے کتنے روزے رکھے ہیں، ہم نے کتنے صدقات و خیرات کیے ہیں، ہم نے کتنی عبادتیں کر لی ہیں۔ یہ رب ذوالجلال قرآن پاک میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے پہلے سے ہی فرما رہا ہے، اے ایمان والو، کل کے لیے کیا کچھ تیار کر کے رکھا، اور اللہ سے ڈرو۔ واتقوا اللہ، دو مرتبہ کہا، پھر کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے، اللہ سب کی خبر رکھتا ہے۔ جو تم خلوت میں کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے، جو تم جلوت میں کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے، جو تنہائی میں کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے، جو کسی مجلس میں کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے، لوگوں کو دھوکہ فریب دیتے ہو وہ بھی جانتا ہے۔ تمہارے دلوں میں جو راز ہیں بعد میں آتے ہیں، رب کو خبر پہلے ہوتی ہے۔ حقیقت میں بندہ یہ سمجھتا ہے، حقیقت میں چیزیں دو ضروری ہیں، ویسے تو باقی سب کچھ ضروری ہے ایمانیات میں، نماز بھی ضروری ہے، کلمہ بھی ضروری ہے، جتنے عقائد ہیں رسالت پر، توحید پر، یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ کی توجہ میری طرف ہو، دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ کتنی بولیے؟ سارے بولیں۔ دو چیزیں بہت ضروری ہیں، ایک ایمان اور دوسرا قیامت کے دن پر ایمان۔ قیامت کے دن پر ایمان، اور دوسرا جو اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے۔ یہ دو چیزیں اگر بندے کی زندگی میں نہیں ہیں تو اس کی کلمہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہر بندہ جو کلمہ پڑھنے والا ہے، اگر وہ اپنے ایمان پر استقامت نہیں رکھتا اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، اس کا کلمہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ قیامت کا دن بہت ضروری ہے۔ قیامت کا دن عدل کا دن ہے۔ اگر قیامت کا دن نہ آئے تو ظالم کی تو موجیں لگ گئی، ظالم کی تو وہ کہے گا کہ بھئی مجھے تو کوئی پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے، میرا گریبان پکڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ رب کی تو عدالت وہ ہے، انسان تو انسان، اگر جانور نے بھی کسی دنیا میں کسی دوسرے جانور کو سینگ مارا ہوگا اس کا بھی حساب دینا پڑے گا جانور کو، اور وہ سینگ والی بکری سے حساب لے کر دے گا بغیر سینگ والی بکری کو۔ یہ رب کی عدالت ہے۔ یہاں ایک ایک کچہری کے اندر کیس چلتا ہے تو دادا پر تو دادے سے چلتا ہے اور پرپوتوں پر جا کر ختم ہوتا ہے، لیکن وہاں آنن فانن فوری فیصلہ کر دیا جائے گا۔ تو ظالم ہے، یہ مظلوم ہے، تو قاتل ہے، یہ مقتول ہے، تو گناہگار ہے، اور یہ نیکوکار ہے۔ ایک ایک چیز کا فیصلہ۔ حقیقت میں ظالم یہ سمجھتا ہے کہ مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے،
وہ اس بات کے اندر خوشی محسوس کرتا ہے کہ میں نے فلاں کو اس کے اوپر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، لہٰذا مجھے نہ قانون نے پکڑا نہ میرے اوپر کوئی عذاب نازل ہوا۔ حقیقت میں یہ بات یاد رکھیں کہ وہ مالک ڈھیل دیتا ہے، وہ رسی ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، آزماتا ہے بندہ کرتا کیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، آپ سنیں گے تو مزہ آئے گا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی میرا امتی نیکی کرتا ہے، کیا نیکی کرتا ہے، جب کوئی مومن نیکی کرتا ہے اس کو اجر کیا ملتا ہے؟ فرمایا اللہ ایک نیکی کے بدلے 70 نیکیوں کا اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک نیکی کے بدلے کتنے؟ 70 نیکیاں۔ اور جب بندہ گناہ کر لے، کیا گناہ، انسان نسیان سے گناہ بھی ہو جاتا ہے، خطا کا مطلع ہے، تو فرشتے کہتے ہیں مولا نیکی اس نے کی، ہم نے 70 نیکیاں لکھ دی، کہ اب گناہ بھی لکھ دیں 70 گناہ۔ ٹھہر جو فرشتوں، نہ گناہ یہ رب کی کریمی نہیں تو اور کیا۔ عدل کرے تے تھر تھر کمبڑ اونچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاون نئے ورگے منہ کالے۔ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے پھر بھی پردے پاوڑ والا۔ ستار العیوب ہے، وہ گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے۔ سامعین محترم، فرشتے کہتے ہیں مالک کی بارگاہ میں اے اللہ تو اجازت دے، نیکیاں تو ہم لکھ بیٹھے تھے، اس نے تو گناہ بھی تو کیا ہے، ہم لکھیں نہیں فرشتوں اس کو تھوڑی سی مہلت دے دو، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ۔ مولا 1 گھنٹہ ٹھہر جائیں، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے نہیں، فرمایا 24 گھنٹے کی مہلت دے دو، کیا پتا میرا بندہ توبہ کر لے، اگر توبہ کر لی تو میں اس کی گناہ پچھلے بھی معاف فرما دوں۔ یہ رب کی کریمی ہے، حقیقت میں وہ بندے کو ڈھیل دیتا ہے، کیا، اور بندے کے سامنے اللہ پاک نے بہت ساری مثالیں رکھی۔ قرآن پاک اٹھائیں، ہمارے سامنے بڑے بڑے ظالم گزرے ہیں دنیا کے اندر، سب کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ سب سے بڑا ظالم گزرا جس کو دنیا فرعون کہتی ہے، جس نے 70,000 بچے قتل کروائے، 12,000 عورتوں کا حمل پیٹ کے اندر ضائع کروا دیا گیا۔ کسی نجومی نے اس کو بتا دیا تھا کہ بھئی ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کا نام موسیٰ ہوگا، وہ تیری ساری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس نے کہا نا بچہ پیدا ہونے ہی نہیں دوں گا، لہٰذا اس ظلم کی پیداش میں اس نے 70,000 بچے قتل کروا دیے اور 12,000 عورتوں کا حمل ضائع کروا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کو پتہ چلا، آپ کی ولادت ہوئی حضرت موسیٰ کی، آپ نے جان بچانے کے لیے آپ کی والدہ نے ایک صندوق میں رکھا اور دریائے نیل کے سپرد کر دیا، اور اپنی بیٹی سے کہا ساتھ ساتھ چلتی جانا، دیکھنا کیا بنتا ہے۔ جب وہ صندوق نیچے جاتا تھا، دکھوں کی ماری ہوئی بہن کا دل بھی ڈوب جاتا تھا، جب وہ صندوق اوپر آتا، وہ دکھوں کی ماری بہن، اس کا دل بھی خوشی سے باغ باغ ہو جاتا، حتیٰ کہ وہ صندوق تیرتا تیرتا فرعون کے محل کے قریب جا کر رک گیا۔ اس کی بیوی جس کا نام آسیہ تھا، ایمان والی تھی، اس نے کہا جاؤ میری لونڈیوں، میری نوکرانیوں، جاؤ جا کر وہ صندوق اٹھا کر لاؤ۔ صندوق کھولا گیا، صندوق اٹھایا گیا، جب محل میں لایا گیا، دیکھا ایک خوبصورت بچہ مسکرا رہا ہے، خوبصورت بچہ مسکرا رہا ہے۔ کہا فرعون سے، فرعون تو جانتا ہے ہماری اولاد نہیں، اولاد کیسے ہوتی، فرعون تھا ہی نامرد، اولاد کیسے ہوتی؟ کہا کہ تو جانتا ہے ہماری اولاد نہیں، ہم اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، وہ کہتا تھا میں موسیٰ کو پیدا نہیں ہونے دوں گا، رب ذوالجلال کی غیرت نے گوارا نہ کیا، فرمایا تو کہتا تھا کہ میں موسیٰ کو پیدا نہیں ہونے دوں گا، میں بھی موسیٰ کا رب نہیں، اگر موسیٰ کو تیرے گھر کے اندر پال کرنا دکھا ہے، یہ رب ذوالجلال ہے، وہ طاقت رکھتا ہے، رب ذوالجلال کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اب بڑی بڑی دائیاں آئیں دودھ پلانے کے لیے،
حضرت موسیٰ نے کسی کا دودھ نہیں پیا. آپ کی بہن بھی اسی محل میں آ گئی. کہا میری نظر میں ایک دائی ہے. کہا کون سی دائی؟ ہم تو بڑی مشکل میں پڑ گئے, جلدی سے جاؤ اس دائی کو لاؤ. وہ گئی اور جا کر حضرت موسیٰ کی حقیقی ماں کو لے آئی. جو اصل ماں تھی وہ آ گئی. دودھ بھی حضرت موسیٰ اپنی ماں کا پیتے ہیں. آخر وجہ کیا تھی؟ لیکن میرے نبی نے تو باقی دائیوں کا بھی دودھ پیا. ام ایمن کا بھی دودھ پیا, صہیبہ کا بھی پیا, حلیمہ سعدیہ کا بھی پیا, آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی پیا. لیکن کیا وجہ ہے؟ باقی نبی نے, حضرت موسیٰ نے فقط اپنی ماں کا دودھ پیا, لیکن میرے نبی دودھ پیتے رہے. کیا وجہ ہے؟ حقیقت میں اللہ نے حضرت موسیٰ کو جواب سکھانا تھا. کل جب دن آنا تھا اور فرعون نے تانا دینا تھا, اے موسیٰ میرے گھر میں رہ کر میرے خلاف ہو گیا, میرے گھر میں پلا ہے اور میرے خلاف ہو گیا. تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو پہلے سے جواب سکھا دیا, اے فرعون بے شک رہا تیرے گھر میں ہوں لیکن دودھ میں نے اپنی ماں کا ہی پیا. اس نسبت سے تو میں بتانے چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھی ہے کہ فرعون کا ظلم کتنا تھا. اتنا ظلم اس نے کیا حتیٰ کہ رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ. اے موسیٰ جب تم چلے سمندر کی طرف ہم نے آپ کو رستہ دیا اور ہم نے فرعون کو غرق کر دیا. ایک باری بیٹھا سی فرعون تخت دے ہوتے تے جبریل علیہ السلام انسانی شکل چاہ گئے. آ کے آکھن لگے اے فرعون ایک گلتا دس کہ کون سی بات؟ کہا یہ بتاؤ اگر کسی بندے کو تھوڑی دیر کے لیے بادشاہت دے دی جائے, کیا تھوڑی دیر کے لیے اقتدار منصب عہدہ اس کو دے دیا جائے, اگر وہ اس کے اوپر قابض ہو جائے اور اپنے آپ پر غرور و تکبر کرنے لگ جائے اور خدائی کا دعویٰ کرنے لگ جائے, تم بتاؤ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ فرعون سے وہ پوچھ رہے ہیں, کون؟ حضرت جبریل انسانی شکل میں. کہا تم سزا بتاؤ, سزا تم تجویز کرو. اب فرعون نے کہا اس کی سزا یہ ہے اس کو سمندر میں غوطے دے دے کر مارا جائے, غوطے دے دے کر مارا جائے. جو ایسا کرے تھوڑی دیر کے لیے بادشاہت, اگر کوئی بادشاہ کہیں چلا گیا اس نے اس کو وقتی طور پر بٹھا دیا کہ تو سنبھال, اور وہ قابض ہو گیا اور خود خدا پر بیٹھا, اس کو پکڑو اور سمندر میں جا کر ڈبو کر مار دو. حضرت جبریل کہنے لگے اگر یہ لکھ دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی, یہ لکھ دیں تو مہربانی ہوگی. اب وہ سزا حقیقت میں اس کی نہیں کسی اور کی نہیں, اپنی تجویز کر رہا تھا. کہا لکھ دیا, فتویٰ لکھ دیا گیا. فرعون نے اپنے ہاتھ سے لکھا. اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے قریب پہنچے آپ نے عصا مارا, اللہ نے 12 رستے کھول دیے, رستے دے دیے. چشمہ ایک طرف ہو گیا اور رستے حضرت موسیٰ اور ان کے ماننے والے پار ہو گئے. جب فرعون پہنچا اس کے ماننے والے کہنے لگے تو تا کہتا سی کہ بھئی یہ سمندر تیرا پابند ہے, تو کہتا تھا, لیکن دیکھو موسیٰ نے عصا مارا اور رستے بن گئے. یہ کیا معاملہ ہے؟ تو کہتا تھا سمندر میرا فرما بردار ہے, تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے, لیکن حضرت موسیٰ کا وہ پابند ہے. بات نہیں سمجھ میں آئی. جو بندہ گناہ کرے ظالم بھی ہو تو پھر وہ اپنے ظلم پر دلیلیں بھی دیتا ہے, ظلم پر دلیل بھی دیتا ہے. وہ کہنے لگا میں نے سمندر سے کہا تھا پیچھے پیچھے ہو جاؤ, یہ مجھے زندہ چاہیے, اس واسطے سمندر نے رستہ دے دیا. کہا چلو اب میرے ساتھ, اب یہ ایسا ہی رہے گا. جب فرعون اپنے حواریوں کے ساتھ درمیان میں پہنچا, قرآن کہتا ہے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ, ہم نے فرعون کو اور اس کے ماننے والوں کو غوطے دے دے کر مارا. اس وقت جبریل آ گئے اور جبریل کہنے لگے یہ تیرا ہی دیا ہوا فتویٰ تھا کہ اگر کسی کو وقتی طور پر منصب اور عہدہ دے دیا جائے اور اس پر قابض ہو جائے اور خدائی کا دعویٰ کرے اور اس کو غوطے دے کر مارا جائے, تو نہیں جانتا اس کائنات کا مالک کون ہے, اس کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے. اس نے وقتی طور پر تجھے بادشاہت دی اور یہ تیری اپنی تجویز کی ہوئی سزا ہے, لہٰذا اب یہ سزا تیرے اوپر لاگو کی جائے گی. غوطہ دیا گیا. پھر بندہ غوطہ کھانے کے بعد پھر اوپر بھی آتا ہے نا ایک دفعہ, پھر غوطہ دیا گیا. جب آخری غوطہ آیا نا, اس کے ماننے والے ہو, تو تا کہتا سی تیرے یہ سمندر تیرا ماننے والا ہے, پابند ہے, اب کیوں نہیں تجھے رستہ دے رہا؟
امام صحابی فرماتے ہیں रो پڑا، چیخیں مارتا تھا اور زور زور سے کہتا تھا میرے ماننے والوں خود مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، مجھے نکالو۔ وہ خود ڈوب رہے تھے، انہوں نے کیا اس کو بچانا تھا، حتیٰ کہ آخری جب غوطہ آیا فرعون کہہ اٹھا آمنا برب موسیٰ، میں مانتا ہوں موسیٰ کے رب کو، میں مانتا ہوں ہارون کے رب کو، لیکن رب نے فرمایا اب پچھتا ہے کیا ہو جب چڑیاں چپ گئی، جب ہم نے تجھے وقت دیا تھا۔ بندہ جب کسی مصیبت میں ہو نا تو پھر وہ کہتا ہے کہ مولا اب کرم کر دے، اگلی باری جب میں مرتا بیمار ہوں صحت دے دے، اگلی باری میں پوریاں تراویحاں پڑھاں گا، میں روزے بھی سارے رکھاں گا، میں تیرے نام دے صدقے بھی کراں گا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس کو کیا پتا، جس کو صحت ملی ہے اس کو کیا پتا کہ تو نے کسی دن بیمار بھی ہونا ہے۔ جو جوان ہے وہ بوڑھوں کا مذاق اڑاتا ہے، لیکن جوان بھول گیا کہ اس جوان نے ایک دن بوڑھا بھی ہونا ہے۔ انسان جس کو زندگی ملی یہ بھول گیا اس نے ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ لہٰذا وہ وقت یاد کرو کہ جب اسرائیل علیہ السلام سامنے کھڑے ہوں گے اور موت کا پروانہ۔ تو میں آپ کے سامنے مثالیں رکھ رہا ہوں کہ دنیا میں بڑے بڑے ظالم گزرے اور ان کا انجام کیا تھا۔ دوسرا بڑا ظالم دنیا کا، اس کو دنیا نمرود کہتی ہے۔ کیا؟ اللہ پاک نے اس نمرود کا ذکر قرآن میں کی۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے۔ رب فرماتے ہیں محبوب آپ نے دیکھا نہیں کہ یہ کس طرح جھگڑا کرتا ہے میرے نبی ابراہیم کے ساتھ، اور کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے کہ میں زندگی بھی دیتا ہوں موت بھی دیتا ہوں۔ جس طرح ابراہیم تیرا خدا تو کہتا ہے کہ وہ زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے، سن میں بھی زندگی دیتا ہوں۔ کہا کیسے دیتا ہے؟ اس نے اپنے قیدی کو بلایا، ہاں بھائی تجھے سزائے موت ہونی تھی، کب ہونی تھی؟ کہا پرسوں۔ کہا جہاں میں نے تجھے آزاد کیا۔ کہا دیکھا نا اس کو موت آنے والی تھی میں نے زندگی دے دی، دیکھا میں زندگی بھی دیتا ہوں میں موت بھی دیتا ہوں، جو بیچارہ بے قصور تھا اس کو پکڑا اس کا سر گرم کر دیا۔ کہا دیکھا میں موت بھی دیتا ہوں زندگی بھی دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے تو بے وقوف ہے، تو بے وقوفوں والی دلیل دیتا ہے۔ اب ایسی دلیل حضرت ابراہیم نے دی، فرمانے لگے کہ سن میرے خدا کی شان یہ ہے کہ وہ سورج مشرق سے نکالتا ہے، تو اگر سچا خدا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ بس ہوا کہ افاو ہی تن لذیذ کفر، وہ مبہوت ہو گیا، حواس باختہ ہو گیا۔ بس جب اس کو دلیل کا جواب نہیں آیا کہا اٹھاؤ ابراہیم کو پکڑو، نارے نمرود میں ڈال دو۔ آگ میں حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا اور وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اللہ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم کو سلامت رکھا۔ ہوا کیا؟ ظلم کرتا رہا ساری زندگی، خدائی کا دعویٰ کرتا رہا۔ ایک مچھر یہاں پر ہونٹوں کے اوپر آ کر بیٹھا، اس جگہ پر چھینک آئی اور اس کے ناک کے یا کان کے ذریعے سے دماغ کے اندر چلا گیا۔ بڑے بڑے طبیبوں کو بلایا، جلدی آؤ میرا علاج کرو، میرا سر درد رہتا ہے، بڑی تکلیف رہتی ہے۔ بڑے بڑے طبیبوں نے لا علاج قرار دے دیا۔ ایک یمن سے ایک بلایا گیا ایک طبیب کو، کہا میں بہت بڑا طبیب ہوں، کہا تو علاج بتا، میں تو مر گیا، میں پریشان ہو گیا۔ کہا تیرا علاج یہی ہے کہ تیرے سر پہ جوتا مارا جائے، تیرے سر پہ جوتے مارے جائیں۔ اب پہلے اس کے دربار میں پھولوں کا ہار لٹکتا تھا، لیکن اب اس کے دربار میں جوتوں کا ہار لٹکتا ہے۔ جو بھی آتا ہے سپاہی ملنے والا، وزیر آتا ہے، مشیر آتا ہے، جو بھی آ کر فیصلہ کروانا چاہتا ہے وہ سب سے پہلے کہتا ہے فیصلہ بعد میں ہوگا، پہلے میرے سر میں جوتے مارو۔ یہ ظالموں کا انجام، یہ دنیا کے سامنے اللہ نے عبرت رکھی، عبرت۔ اور تیسرا بڑا ظالم جس کا نام حجاج بن یوسف، اس نے اچھے کام بھی کیے ہیں کچھ۔ قرآن پاک جب نازل ہوا یہ بغیر زیر زبر کے تھا، یہ زیر زبر جو قرآن پاک کے اوپر لگے ہیں یہ حجاج بن یوسف نے لگوائے، اور محمد بن قاسم جس نے سندھ فتح کیا اس کو بھیجنے والا بھی حجاج بن یوسف تھا۔ اتنا ظالم کہ اس کے دربار کے اندر ایک بندے نے کسی دوسرے بندے کے ساتھ گفتگو کی، کوئی بات کی کان کے اندر، اس نے کہا اس نے میرے خلاف بات کی ہے، پکڑو اس کو، جاؤ جا کر اس کے 2 ٹکڑے کر کے واپس لے آؤ۔
جب کوئی ظلم کرتا ہے اس کا طوطی بھی بولتا ہے کہ بڑا ظالم ہے، بڑا جابر ہے۔ اسی دور کے اندر حضور کے ایک پکے سچے عاشق غلام تھے، تابعی تھے، جن کا نام تھا حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بار بار کہتے تھے اے حجاج باز آ جا، اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، ظلم نہ کر لوگوں پر، اپنی رعایا پر ظلم نہ کر، وہ بڑا بے ریاض ہے۔ اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ اب کبھی سمجھے؟ جب اس کی لاٹھی آتی ہے تو آواز نہیں آتی، وہ پکڑ لیتا ہے بندے کو، پھر بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا یہ ہوا کیا میرے ساتھ۔ تو سعید بن جبیر بار بار کہتے ہیں باز آ جا، حتیٰ کہ حجاج بن یوسف نے کہا پکڑو یہ سعید بن جبیر روز آ کر مجھے تقریریں کرتا ہے، آ کر واعظ و نصیحت کرتا ہے، اس کو اٹھاؤ اور قتل کر دو۔ سعید بن جبیر کو سامنے لایا گیا دربار میں۔ سعید بن جبیر کہنے لگے تو مجھے مارنا چاہتا ہے مار لے، لیکن یاد رکھ کہ ظالم وقتی طور پر ہوتا ہے اور اللہ پاک اس کو جلد پکڑ لیتا ہے۔ کہا کہ اس کو لٹاؤ، کہا ہاں مجھے لٹاؤ، لیکن میرا چہرہ قبلے کی طرف کر دینا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہا میرا چہرہ کعبے کی طرف کرو۔ حواس باختہ ہو گیا، پریشان ہو گیا ظلم کر کے، کہنے لگا اٹھاؤ اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں کرنا، کسی اور طرف کرو۔ آپ نے پھر قرآن کی آیت پڑھی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہا چاہے میرا چہرہ مشرق کی طرف کر دے یا مغرب کی طرف، رب فرماتا ہے رب ذوالجلال ہر طرف ہی ہوا کرتا ہے، لہذا میں قبلے کا محتاج نہیں ہوں، میرا مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سعید بن جبیر آخری وقت میں مسکراتے رہے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی اے اللہ آج یہ مجھ پر ظلم تو کر رہا ہے لیکن میرے بعد کسی اور پر مسلط نہ ہونے دینا، یہ کسی اور پر ظلم نہ کرے، کسی کمزور پر ظلم نہ کرے، میری دعا کو قبول کر۔ سعید بن جبیر کو بھرے دربار کے اندر آپ کا سر قلم کر دیا گیا اور آپ کے جسم اتھر پر گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ اس طرح ظلم کیا گیا۔ بس وہ ظلم حجاج بن یوسف کا آخری ظلم تھا، حتیٰ کہ ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہوا، پیٹ کے اندر درد اٹھا اور اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ بڑے بڑے طبیبوں کو بلایا، کہا دیکھو تو صحیح مجھے بیماری کیا ہے، کیا پریشانی ہے۔ حجاج بن یوسف کو جب قتل کیا تو خون سے سارا دربار بھر گیا، اتنا خون نکلا کہ جتنا اونٹ کے جسم سے نکلتا۔ اس نے ایک سمجھدار کو بلایا اور بلا کر کہنے لگا یار میں نے پہلے بھی بڑے بڑے قتل کیے لیکن اس کی سمجھ نہیں آتی کہ اتنا خون کدھر سے آ گیا۔ کہا پہلے جب تو قتل کرتا تھا نا لوگ ڈر جاتے تھے، سہم جاتے تھے، خون سکڑ جاتا تھا، لیکن یہ جس بندے کو اب تو نے قتل کیا ہے لگتا ہے بڑے حوصلے والا بندہ تھا، بڑے جگرے والا بندہ تھا، بڑے دل والا بندہ تھا، اسی وجہ سے اس کا خون رکتا نہیں ہے، خون جاری ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی وقت اسی لمحے میں پیٹ میں تکلیف اٹھی، طبیبوں کو بلایا گیا، کسی کے سمجھ میں بات نہیں آئی کہ اس کو تکلیف کیا ہے۔ کہا ہم سارے اپنے حربے استعمال کر چکے، ہمارے سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی کہ تجھے کیا بیماری۔ حتیٰ کہ ایک بڑا طبیب آ گیا، اس نے اگر کہا کہ میں دیکھتا ہوں، کہا مجھے بھوک بھی لگی ہے، پیٹ میں بھی درد ہے، کچھ کھاتا ہوں ہضم نہیں ہوتا، بڑی پریشانی ہے۔ اس طبیب نے کہا کہ گوشت کا ٹکڑا ایک کسی دھاگے کے ساتھ اس کو باندھ لو اور باندھ کر اپنے منہ کے اندر اوپر سے لٹکا کر دیکھو کہ آخر کیا چیز ہے اندر جو بسی ہے، کیا معاملہ ہے، اور تنکے کے ساتھ اوپر سے زور دو کہ اندر جائے۔ وہ لٹکایا گیا، گوشت کا ٹکڑا اور اس کے جسم کے اندر داخل کیا گیا اور ایک تنکے کے ساتھ دبایا گیا۔ جب نکالا گیا گوشت کا ٹکڑا واپس، وہ بڑے بڑے طبیب جو وہاں پر کھڑے تھے، اتنی بدبو نکلی اس کے جسم سے اور اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ کیڑے مکوڑے لٹکے ہوئے تھے، اس کے ساتھ چپک گئے، چسپاں ہو گئے اور سارے طبیب بھاگ گئے بدبو سن کر۔ کہا کہ یہ دنیا کی بیماری نہیں ہے، یہ آسمانی بیماری ہے، یہ کس کے گناہوں کی بیماری ہے، ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔
بس جس دن اس نے حضرت سعید بن جبیر کو قتل کیا، اس کے ٹھیک 2 دن بعد پیٹ کی بیماری کے ساتھ تڑپ تڑپ کر مرنے لگا، حتیٰ کہ اپنے حواریوں سے کہنے لگا کہ جب میں مر جاؤں پھر پتہ کیا کرنا؟ کہا کیا کریں؟ کہا میری قبر رات میں کھودنا، دن کے اندر کوئی نہ دیکھے، رات میں میری قبر کھودنا، اور جب قبر بنا دو تو میری قبر کو زمین کے برابر کر دینا، اس کا نشان نہ بنانا۔ اس کے سپاہی اور وزیر کہنے لگے حضور کا تو فرمان ہے جب قبر بناؤ تو کم از کم 1 بالشت اونچی ہونی چاہیے زمین سے، تو بھی تو مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے۔ کہا بے شک میں مسلمان ہوں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میں بخشا جاؤں گا، میرا ظلم میری آنکھوں کے سامنے ہے، میں نے جو کمزوروں پر ظلم کیا، جو زیادتیاں کی، جو لوگوں کے مال پر قبضہ کرتا رہا، وہ ظلم میرے سامنے ہے، لہٰذا اگر تم میری قبر بناؤ گے مجھے لگتا ہے لوگ میری قبر سے نکال کر مجھے ماریں گے، میری لاش کو بھی جو ہے وہ نہیں چھوڑیں گے، لہٰذا قبر کا نشان ختم کر دینا، کہیں ایسا نہ ہو لوگوں کو اگر پتہ چل گیا مجھے زمین سے نکال کر میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ سامعین محترم، یہ وہ ظالم لوگ تھے جن کا دنیا نے بھی تماشا دیکھا ہے، نہ صرف دنیا کے اندر، قیامت کے دن بھی دعا کرو اللہ ہمیں ایمان کی موت دے، ہمیں ایمان کی موت نصیب ہو اور ہمیں ظلم سے بچائے۔ ہاتھ بندے کے نیچے کرایا ہے، ہم دیکھیں کہ ہم کسی پر ظلم تو نہیں کر رہے، ہم نے قیامت کے دن حساب دینا ہے۔ سامعین محترم، میرے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن رب ذوالجلال 3 باتوں کا حساب نہیں لے گا، باقی ایک چیز کا حساب لے گا، جو تو نے پہنا ہے اس کا حساب نہیں ہے، جو تو نے کھایا ہے اس کا حساب نہیں ہے، اور فرمایا کہ جو تو مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھاتا ہے اس کا بھی حساب نہیں ہے، فرمایا باقی ایک چیز کا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن ایک نعمت کا سوال کریں گے، جو کمیٹی یہاں ڈالی ہے اس کا بھی حساب ہوگا، اور جو کمیٹی والدین سے چھپ کر سسرال میں ڈالی ہوئی ہے اس کا بھی حساب ہوگا، جو پلاٹ ادھر رکھا ہے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، اور جو بینک بیلنس بنایا ہے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، ایک چیز کا حساب رب ذوالجلال۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ڈاری کوئی نہیں، کوئی حساب دینے سے پریشانی نہیں ہوتے، بڑے لوگوں کو دیکھیں کہ وہ کس طرح ڈرتے تھے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رو پڑتے اور کہتے تھے کہ صاحبو دعا کرو اللہ کہیں قیامت کے دن مجھے پکڑ نہ لے۔ آپ جانتے ہیں ابوبکر صدیق کا مقام کیا ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء، تمام نبیوں کے بعد سب سے افضل حضرت سیدنا صدیق اکبر، پہلے خلیفہ اسلام کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ دعا کرو کہیں اللہ کے حساب میں، کہا کہ کاش میں چڑیا ہوتا، ابوبکر صدیق کاش میں چڑیا ہوتا۔ چڑیا کو دیکھا آپ نے، ایک درخت سے اڑ کر دوسرے درخت پر چلی جاتی، تو آپ نے دیکھ کر بڑی حسرت نگاہوں سے کہا کہ کاش چڑیا ہوتا، تو کتنی آسانی کے ساتھ ادھر سے اڑ کر ادھر چلی جاتی ہے، حساب تو ہمیں دینا پڑے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے سائے سے شیطان بھی بھاگے، آپ فرمایا کرتے تھے اپنے بیٹے سے، کہا بیٹے میرے لیے دعا کرنا کہیں نکیرین مجھے پکڑ نہ لے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑتے، جب قبر کے کسی قبرستان میں جاتے، قبر کے قریب کھڑے ہو کر اتنا روتے آپ کی داڑھی گیلی ہو جاتی، اتنی گیلی ہوتی، حتیٰ کہ صاحبوں نے کہا آپ نے تو نبی سے 2 مرتبہ جنت خریدی ہے، آپ کو کس بات کی فکر ہے؟ کہا کہ وہ تو نبی کا انعام ہے، ڈر لگتا ہے کہ کہیں قیامت کے دن رب پکڑنا ہے۔ عثمان غنی اور حیدر کرار، مولا علی، من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ الحق مل علی و علی مل حق، حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ۔ علی منی و انا من علی، علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ جس علی کا اتنا مقام ہے، وضو کرتے تھے کانپ جاتے تھے، مصلے پر کھڑے ہو کر کانپ جاتے تھے۔ یہ وہ علی ہیں کہ جو خیبر میں نہیں کانپے،
کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ یہ وہ علی ہے جو خیبر میں نہیں کانپا، جو خندق میں نہیں کانپا، جس نے وحشی بن حرب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جس نے عمر ابن عبد ود کو سر سے لے کر گھوڑے تک 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ وہ علی ہے جو کسی میدان میں نہیں کانپے، جو ہر میدان جنگ کے اندر مین آف دا میچ رہے، ہیرو رہے، ہر جنگ کے میدان میں اللہ نے فتح دی، لیکن جب مسلح پر آتے ہیں تو روتے ہیں، کانپ جاتے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضرت وجہ کیا ہے؟ آپ تو بڑے جری صحابی ہیں، آپ کی تو شجاعت کی مثالیں دی جاتی ہیں، لیکن آپ کانپتے کیوں ہیں؟ مولا علی کہنے لگے وہ تو دنیا کے سامنے تھا، لیکن اب میں رب کے دربار میں کھڑا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے علی کو، اس واسطے علی کانپتا ہے۔ وہ بڑی ہستیاں ڈرتی تھی رب کی بارگاہ میں حساب دینے سے، ہم کیا چیز ہیں؟ آخری بات کرتا ہوں، حضرت سیدنا حسن بن حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ مولا علی کے خلیفہ بھی ہیں اور ان کے مرید بھی ہیں، بیعت بھی آپ نے مولا علی کی۔ جناب حسن بصری تابعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حج پر گیا، اور حج کے دوران جب میں طواف کعبہ کر رہا تھا، رات کے وقت کچھ لوگ چلے گئے، کیونکہ اس وقت لوگ جب سو جاتے تھے اپنے اپنے خیمے اٹھا کر، اب تو چونکہ ہوٹل بن گئے، پہلے دور کے اندر ہوٹل نہیں ہوتے تھے، خیمے ہوتے تھے، لوگ اپنے خیمے صاف لاتے اور میدان کے اندر خیمے لگا کر وہاں پر بیٹھ جاتے۔ حسن بصری کہتے ہیں رات کا وقت تھا، میں نے کہا چونکہ ہجوم کم ہوگا، جاتا ہوں، جا کر طواف کرتا ہوں، صفا مروہ کی صحیح کرتا ہوں آسانی کے ساتھ۔ کہا کہ جب میں طواف کعبہ کرتا تھا، ایک آواز میرے کانوں تک پہنچی، ایک آواز میرے کانوں تک پہنچی، بڑی میٹھی آواز، بڑی سریلی آواز، اور روتے ہوئے، جھجکتے ہوئے، اور جب میں نے آواز کی طرف غور کیا، سنا، الفاظ کیا تھے؟ اے اللہ میرا حساب نہ لینا، اے اللہ میرا حساب نہ لینا، میں حساب کی قابل ہی نہیں، حساب تو ان کا لیا جاتا ہے جن کے پاس نیکیاں ہوں، میں تو گناہوں کے اندر لچڑا ہوں، مولا مجھے معاف کر دے۔ حسن بصری کہتے ہیں کچھ دیر گزری، پھر آواز آئی، اے اللہ میرا حساب نہ لینا، میرا حساب نہ لینا، حتیٰ کہ آواز اونچی ہوتی گئی، طواف کعبہ کرتے ہوئے میں ٹھہر گیا، کعبے کے قریب گیا، اور میں نے جا کر دیکھا کہ وہ بندہ جو رو رہا تھا وہ بے ہوش ہو کر نیچے گر گیا۔ تو میں جب قریب پہنچا نا، تو اس کی زلفیں اس کے چہرے پر آئی ہوئی تھی، لمبے لمبے بال کالے رنگ کے سیاہ اس کے چہرے پر تھے۔ کہا میں دیکھوں تو صحیح یہ بندہ ہے کون؟ کہا میں نے ایک ایک بال کر کے ایک طرف کیا، کہا اللہ کی عزت کی قسم جب میں نے چہرہ دیکھا، زمین کانپ اٹھی، آسمان تڑپ اٹھا، میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، اور میرے دل کی دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ وہ بندہ جو ساری رات تڑپ تڑپ کر کہتا رہا مولا معاف کر دے، میں حساب نہیں دے سکتا، میں نے جب دیکھا وہ کون تھا؟ وہ فاطمہ کا لخت جگر، مولا علی کا پوتا، امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، امام زین العابدین، امام حسین کے بیٹے، وہ یہ کہہ رہے تھے مولا معاف کر دے۔ صاحب وہ انہی کے صدقے تو ہم نے بخشا جانا ہے، تو وہی کہہ رہے ہیں مولا معاف کر دے، میرا حساب نہ لینا۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ میں نے اٹھایا، پانی پلایا، آپ کو ہوش آیا، تو میں نے کہا حضرت آپ یہ جملہ کہہ رہے ہیں، مہربانی کریں۔ تو حضرت زین العابدین کہنے لگے حسن بصری ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا، یہ میرے رب کا معاملہ ہے، پیچھے ہو جا۔ کہا ہمیں بتائیں تو صحیح، کہا اگر ادھر آنا ہے تو ادھر آ، میرے ساتھ کھڑے ہو کر میرے حق میں دعا کر، میرے حق میں دعا کر، اللہ میرے سے حساب نہ لے۔ کہا ہوا کیا ہے؟ کہا کہ کچھ باتیں تو ایسی ہیں جو بندوں کے سامنے ہیں، لیکن وہ ساری باتیں رب جانتا ہے، لہٰذا وہ جانتا ہے کہیں کسی بات میں مجھے پکڑنا ہے، حساب نہ ہو۔ تو وہ شخصیات ڈرتی تھیں رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے، تو رب ذوالجلال نے سورۃ الحشر کے اندر پہلے سے فرما دیا، اے ایمان والو بتاؤ کل قیامت کے دن کے لیے کیا
کیا تیار کر کے رکھا. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وہ سب کچھ جانتا ہے. اقبال سے بڑھ کر مجھے کوئی شعر نہیں ملا. اقبال نے جو لکھا ہے، اقبال کہتا ہے تو غنی اظہر دو عالم من فقیر، تو غنی اظہر دو عالم من فقیر. حضور کی بارگاہ میں کہتا ہے، رب کی بارگاہ میں درخواست کرتا ہے، اے باری تعالیٰ قیامت کے دن میرا حساب نہ لینا. تو غنی ہے، میں فقیر ہوں، میں گناہگار ہوں. گر تو بینی حساب پنہا کنی، از نگاہ مصطفیٰ پنہا گزیر. اقبال کہتا ہے کہ باری تعالیٰ پہلی بات تو یہ میرا حساب نہ لینا. ہاں اگر حساب لینا ضروری بھی ہے نا تو میرے نبی کے سامنے میرا حساب نہ لینا. مجھے نبی کے سامنے شرمندگی ہوگی. وہ اقبال جس کو قلندر لاہوری کہا جاتا ہے، جس کے قلم کے اندر اللہ نے اتنی طاقت رکھی، جو لکھنے پہ آئے تو کیا خوب لکھتا ہے، کی محمد سے وفا تولے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. جو لکھنے پر آتا ہے تو کہتا ہے عشق مصطفیٰ کی شمع سے دل میں اجالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. جو حضور کے عشق میں لکھتا ہے وہ کہہ رہا ہے کل قیامت کے دن. اقبال نے ساری دنیا کی سیر کی، پڑھنے کے لیے کیمبرج یونیورسٹی میں بھی گیا، لندن میں بھی گیا، بڑے بڑے ممالک کی سیر کی، لیکن نہیں گیا تو مدینے نہیں گیا. کہا کسی نے پوچھنے والے نے پوچھا کیا پیسے کی کمی ہے؟ کہا پیسے کی کمی نہیں، پیسہ اللہ نے بہت دیا. کہا پھر جاتے کیوں نہیں؟ کہا اقبال کے قدم اس قابل نہیں کہ مدینے کے اندر لگ جائے. میں گناہگار ہوں، کہاں وہ پاک سرزمین. تو جو بڑے لوگ تھے وہ ڈرتے تھے کہ رب کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوں. لہذا سامعین محترم، حضور سے بڑھ کر کوئی اور ذات نہیں ہے. حتیٰ کہ آقا علیہ السلام خود قبر کے قریب بیٹھ کر اتنا روتے ہیں. صحابہ نے پوچھا حضور آپ رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس قبر کے لیے تیاری کر کے رکھو. صاحبو وقت مختصر ہے، زندگی مختصر ہے، اور یہ سانسوں کی کوئی گارنٹی نہیں، کوئی ضمانت نہیں. ہمارے سامنے ہے کس طرح کرونا وائرس نے پوری دنیا میں تباہی مچا رکھی ہے. ہم اس مسجد سے باہر نکلے، ہمیں اپنی سانس کا کوئی پتہ نہیں کب ہم سے جدا ہو جائے. ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، ہم کچھ اعمال اپنے ساتھ لے کر جائیں. ہم چاہیے کہ ہم اپنا وہ وزن برابر کر کے رکھیں. جب ہم ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں، جہاز والوں نے ایک لیمٹ رکھی ہے 40 کلو سے زیادہ وزن نہ ہو. ہم پہلے سے دیکھتے ہیں کہ وزن زیادہ کم تو نہیں ہے، تیاری کر کے جاتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم قبر میں جائیں ہم اپنے اعمال کا موازنہ کریں کہ قیامت کے دن ہم نے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. دعا کریں اللہ عمل کی توفیق عطا کرے. وما علیہ